بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی. ڈیئر ایسپیرنٹس، ویورز، اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سیشن ایک نئے کورس کے حوالے سے ہے. اور یہ کورس حج کے متعلق کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں، اور یہ اسپیشلی معاونین حج کے لیے جو ایسپیرنٹس ہیں، جو پریپریشن کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے یہ ہمارا سیشن ہے. پہلے موڈول میں ہم انٹروڈکشن ٹو حج کی جو کامن انفارمیشن ہے، جو نارمل معلومات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے یہ ہمارا پہلا ماڈول ہے. یہ بیسیکلی ہم انگلش میں کور کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو اردو میں بھی کمپلیٹ ساتھ میں ٹرانسلیشن کے ساتھ ہیلپ کریں گے، تاکہ آپ ہر لحاظ سے پریپیئر ہوں. آپ کے ایگزام میں کوسچن جو ہیں وہ انگلش میں ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی بات کو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے انگلش کی بجائے. لیکن چونکہ پیپر انگلش میں ہوگا، تو آپ کو کچھ ایسی ٹرمز ہو سکتی ہیں جو آپ کو پیپر میں کنفیوز کر لیں. اس لحاظ سے اردو کی بجائے ہم انگلش میں یہ ماڈول کور کر رہے ہیں، یا اس کے 7-8 ماڈول ہوں گے اس کورس کے. لیکن یہ ہے کہ جو پہلا ماڈول ہے ہمارا، وہ انٹروڈکشن ٹو حج کے حوالے سے. باقی 1 بائی 1 جتنے بھی ماڈول ہوں گے ہمارے، سارے ایک پروسیس کے حوالے سے، جو حج کا پورا پروسیس ہے، پروسیجر ہے، جو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس حوالے سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن، ہر سیشن کے اینڈ پہ ہم امپورٹنٹ کوئزز کے حوالے سے، جو امپورٹنٹ کویسچنز اس ٹاپک یا اس معلومات میں سے بنتے ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم کوئز کی فارم میں آپ سے کنڈکٹ کریں گے، تاکہ تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کی ایگزام کی اچھی جو تیاری ہے وہ ہوتی رہے. سو آج سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا سگنیفیکینس آف حج ان اسلام. اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے. اگر تھوڑا سا ہم اوور ویو دیکھیں، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ حج کے حوالے سے یہ 5واں جو ستون ہے دین اسلام کا، ہمارے عقائد میں سے ایک، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض ہے. جس طرح سے نماز ہے، سب سے پہلے تو مسلمان ہونا، جو کلمہ سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے. تو یہ حج کے حوالے سے ایک دین کا امپورٹنٹ اور 5واں یہ ستون ہے. دوسرے نمبر پہ پوری دنیا کے مسلمان، رنگ و نسل کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے، کوئی گورا ہے، سفید ہے، امیر ہے، غریب ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جسمانی طور پر، مالی طور پر، تو اس کے اوپر ایک یہ حج کرنا زندگی میں فرض ہے. بار بار کرتا رہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو حسب توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. لیکن ایک فرض ضروری ہے، اگر اس کے پاس مال ہے تو. اگر مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ جو مالی طور پر اتنا اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دیتا ہے، تو وہ حج اس پر فرض ہے. باقی یہ ہے کہ ایک عالمگیریت ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح ایک ہے، اسی طرح تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمبولائز کر دیا ہے اپنے عبادت کے لیے. تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف حاضری ہی جو اس کا طواف ہے، اور باقی جتنے فرائض ہیں، اور جتنی اس کی ساری ڈیٹیل ہیں، وہ ود دی پیسج آف کورس ہم ان کو کور کرتے جائیں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو جا کے طواف کرنا، یہ بہت بڑی ایک سعادت بھی ہے، اور اسی کو حج کہا جاتا ہے. سو اس کے بارے میں مزید نیٹی گریٹی کی ہم ڈیٹیل کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے. تو چلتے ہیں سیشن کی طرف. حج دا 5th پلر آف اسلام. حج جو کہ دین اسلام کا 5واں ستون ہے. پلر کا مطلب ہوتا ہے جو جس طرح دیوار بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں تو اس کے نیچے پلر ہوتا ہے، تو چھت پلر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو دین ہے وہ ان پلرز پہ کھڑا ہے. اگر ان پلرز کو ہٹا دیا جائے تو وہ چھت دھڑام سے نیچے آتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہولڈز پروفاؤنڈ سگنیفیکینس. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے فار مسلمس ورلڈ وائڈ، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے حج جو ہے وہ گہری اہمیت رکھتا ہے. حج ہے کیا بیسیکلی؟ اٹ از اے پلگرمیج. یہ ایک پلگرمیج ہے ٹو دا ہولی سٹی آف مکہ، یعنی کہ یہ مکہ کے مقدس شہر کا حج ہے. اور صرف شہر کا نہیں ہے، بلکہ اس شہر میں موجود خانہ کعبہ. اوبلیگیٹری فار ایوری فزیکلی اینڈ فائنینشلی کیپیبل مسلم. 2 شرائط یہاں پہ رکھ دی گئی. فزیکلی بھی قابل ہونا چاہیے. کوئی اگر چل نہیں سکتا اور اس کے اوپر بھی نہیں ہے، مطلب معذور اتنا ہے، کمزور اتنا ہے،
تو ناتواں ہے تو بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ فنینشلی اسٹیبل کرتا ہے لیکن وہ حج نہیں کر سکتا تو اس پہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ فنینشلی اسٹرانگ ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہے، فزیکلی اس قابل ہے کہ وہ جا سکتا ہے، جو وہاں کے جو پوری فرائض ہیں وہ پورے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ایٹ لیسٹ ونس ان دیئر لائف ٹائم. جو بھی جسمانی اور مالی طور پر قابل مسلمان ہوتے ہیں ان پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ جو فرض ہے حج. بیانڈ اٹس فزیکل ریچولز، یعنی کہ یہ صرف اور صرف فزیکل ریچولز نہیں ہے، ایک ایسا تہوار نہیں ہے جو آپ جسمانی طور پر کرتے ہیں. حج امباڈیز اسپریچول، سوشل اینڈ ہسٹوریکل ڈائمینشن، یعنی کہ جسمانی رسومات سے ہٹ کر رسم ہوتی ہے، ریچولز. حج جو ہے وہ روحانی طور پہ یعنی کہ روح کے لحاظ سے، سماج جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ تاریخی جو ڈائمنشنز ہیں اور اس کی جہتیں ہیں اسلام کی، اس کے ساتھ بڑا مجسم ہے، اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. دیٹ ڈیپلی امپیکٹ دا لائفز آف پلگرمز، یعنی کہ جو حج کرنے والا ہے، پلگرمز ہے، اس کی زندگی پر، جو حجیوں کی زندگی پر گہرا اثر رکھتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہسٹوریکل اینڈ ریلیجیس سگنیفیکنس. تاریخی بات کی جائے، مذہبی طور پر بات کی جائے تو اس کی اہمیت کیا ہے. تو سب سے پہلے تاریخی طور پر اگر ہم اس کا احاطہ کر لیں تو حج جو ہے وہ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہمیں ملتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کا خاندان تھا، جو انہوں نے مصیبتوں کے دوران میں جو انہوں نے ان سے کام ہوئے، اسپیشلی جب حضرت ابراہیم السلام اور ان کی جو اہلیہ ہاجرہ ہیں انہوں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ان کو الگ سے چھوڑائیں. تو انہوں نے پھر جب حضرت ہاجرہ کو الگ سے چھوڑا تو حضرت اسماعیل السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس حوالے سے جو انہوں نے مشکل وقت گزارا مصیبتوں میں، تو یہ ساری کی ساری انہی کی یادوں میں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے کچھ اعمال ایسے پسند آ گئے جو آنے والے تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے. تو حضرت اسماعیل السلام بھی چھوٹے تھے اور پھر قربانی کا ایک حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ ان کو قربان کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے معجزانہ طور پر ان کو زندگی دی اور جو دمبا ہے وہ سامنے آ گیا. تو حج کا جو سنگ بنیاد ہے وہ کعبہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ وہ بنیادیں. پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس کی بنیادیں کہاں پہ ہیں اور اس کو کیسے لے کے چلا جائے، کیسے تعمیر کیا جائے. حکم آیا کہ تعمیر کرو. پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اگلے دن دیکھا تو فرشتوں نے آ کے ادھر اس کی بنیادیں واضح کر دی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے وہ اتحاد، مساوات اور توحید کی مرکزی علامت بھی ہوتا ہے. حج traces its origins back to the time of Prophet ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگلش میں ابراہم کہتے ہیں، اینڈ ہز فیملی. The rituals performed during Hajj commemorates the trials and tribulations faced by Prophet ابراہیم، یعنی کہ جو ان کے آزمائشیں اور مصیبتیں. His wife ہاجرہ and his son اسماعیل علیہ السلام ان دی اوبیڈینس آف گاڈس کمانڈ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی یا اطاعت میں انہوں نے فرما برداری میں مصیبتیں اور مشکلات ان کو درپیش ہوئیں، انہوں نے نبھائیں. دا کارنر اسٹون آف حج دا کعبہ، یعنی کہ حج کی اگر بات کی جائے تو سب سے بنیادی جو چیز آتی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. تو بلڈ بائی پرافٹ ابراہیم اینڈ اسماعیل السلام سمبولائزز یونٹی. تو جو خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل السلام نے بنایا، جو ایک اکائی یعنی کہ یونٹی، اتحاد کی ایک سمبل بن گیا. دنیا میں کوئی بھی مسلمان ہے تو وہ خانہ کعبہ کو اپنا جو ہے وہ مقدس ترین مقام ہے اور اسی کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے ہیں. ایکویلٹی، ایک مساوات کی بھی درس دیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے وہاں برابر آ جاتے ہیں، ایک کپڑے میں، ایک لباس میں وہاں پہ ہوتے ہیں. ایک جیسا لباس ہوتا ہے، کوئی شاہانہ لباس نہیں ہوتا ہے، سمپل ایک چادر ہوتی ہے سفید، اسی کے اندر ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہوتا ہے. اینڈ دا سینٹرلٹی آف مونوتھیزم ان اسلام، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، توحید ہے، اس میں مرکزی سمبل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح سے توحید کی سمبل ایک خانہ کعبہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی عبادت گاہ نہیں بلکہ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا منہ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کا ایک اشارہ ملتا ہے.
اس کے بعد آتا ہے جی اسپریچول جرنی، یعنی جو روحانی سفر ہے، اینڈ پرسنل ٹرانسفارمیشن، کہ ایک تو روح کی ایک غذا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، روح کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. روحانی سفر کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسان کی اس کے اندر بڑا بدلاؤ لے کے آتا ہے، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، پرسنل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. پہلے جو دنیا کو یا وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کے جھنجھٹ میں، مسائل میں پھنسا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مسلمان چلا جاتا ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا پورا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، جو پھر اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی عبادت ہر لحاظ سے وہ ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے، دنیا کے تمام وہ معاملات سے ہٹ جاتا ہے. تو وہ ایک عجب دنیا ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ اخلاص دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، بغیر کسی اور کنیکشن کے فوکس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دل کو اور بھی صاف کر دیتا ہے. تو یہ ایک صرف اور صرف روح کا سفر نہیں ہے بلکہ ایک تبدیلی بھی ہے انسان کی زندگی میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کو ایک گہرا روحانی سفر سمجھا جاتا ہے جو روح کو صاف کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، اور اس سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ایک نادر موقع ہوتا ہے جس میں وہ دنیاوی مسائل سے الگ ہو جاتے ہیں اور صرف اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں. باقی جو حج کے مناسک ہیں جن میں احرام ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، وقوف ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عرفات کے مقام میں میدان میں جا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگاتا ہے، جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حاجرہ جو ہے علیہ السلام انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ یہ عاجزی کی سمبل ہے، صبر دکھاتا ہے جو حج ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سرخم تسلیم کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ بڑی دھکم پیل ہوتی ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر عبادت میں مسلمان لگے رہتے ہیں. خدا کے ساتھ مخلصانہ طور پر دل کے اخلاص سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کی کثرت ہوتی ہے. حج جو حجاج ہوتے ہیں، جو حج کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی روح کی ایک تجدید ہوتی ہے، جیسے بالکل گناہوں سے پاک ہو کے دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک حاجی جو ہے وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کو ایسے سمجھا جائے جیسے وہ ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح وہ گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. حج از ریگارڈیڈ ایز اے پروفاؤنڈ اسپریچول جرنی دیٹ کلینزز دا سول، یعنی کہ روح کی صفائی ہو جاتی ہے. پیوریفائز دا ہارٹ، دل کو بھی پیوریفائی کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جتنا کچرا مچرا نکل جاتا ہے. اینڈ اسٹرینتھنز فیتھ، اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اٹ از این اپرچونٹی فار مسلمس ٹو ڈیٹیچ فرام ورلڈی ڈسٹریکشن. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں وہ دنیاوی تمام جھنجھٹوں سے ہٹا دیتا ہے، ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، کٹ آف ہو جاتا ہے. اینڈ فوکس سوللی آن دیئر ریلیشن شپ ود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اختلاف جو مخلصانہ طور پر ایک جو ہے سول صرف اور صرف اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے. دا ریچولز، یعنی کہ یہ جو رسومات ہیں آف حج کی، انکلوڈنگ احرام کس کو کہتے ہیں؟ جو احرام باندھتے ہیں، ایک کپڑا سفید لپیٹ لیا جاتا ہے. طواف جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں. وقوف یعنی کہ عرفات کے مقام میں جو کھڑا ہونا ہوتا ہے میدان میں. اور جو سعی کرنا یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا. انسٹل ہیوملٹی، یہ انسان کو عاجز کر دیتا ہے، انسان کو عاجزی لے کے آتا ہے. پیشنس، صبر سکھاتا ہے. اینڈ سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ایسے کرو تو وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو سبمسو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سر جھکا لیتے ہیں. تھرو سنسیئر ریپینٹنس، وہ اپنی گناہوں پہ خالص دل کے ساتھ جو ہے وہ پچھتاتے ہیں. سپلیکیشن اینڈ سیکنگ فارگیونیس، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. پلگرمز اسٹرائیو فار اسپریچول رینویشن اینڈ ریڈیمشن، اور تجدید کرتے ہیں اپنی روح کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافیوں کی معافی مانگی جاتی ہے. اور جو روح ہے ایک دفعہ جیسے دوبارہ جنم لیتی ہے، پورے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان کا روح. اس کے بعد آ جاتا ہے جی یونٹی اینڈ ایکویلٹی، کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ حج اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے انسان عبادت کرنی، بلکہ اس سے پوری دنیا کے کئی رنگ و نسل کے لوگ آئے ہوتے ہیں. اور سفید جیسے کہ ایک یہ تصویر میں بھی نظر آ جاتا ہے، ایک یونٹی آپ کو نظر آتی ہے اور ایکولیٹی نظر آتی ہے. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہو، جھک نہ سکتا ہو، کسی کو بیماری ہو، تو ورنہ وہ بالکل ایکول ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جب کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور ایک یونٹ کی طور پہ جیسا ایک کرتا ہے دوسرا بھی اسی طرح ہی کیے ہوتا ہے، اور ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو ہے وہ نہیں جھکے گا، باقی سارے سب جھک جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو حج از مینی
manifestation of the unity and equality among Muslims, transcending geographical, cultural and social barriers. یعنی کہ حج جو ہے وہ جغرافیہ اور ثقافت سب سماجی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب سے بالا تر ہو کر مسلمانوں کے درمیان میں یہ ایک حج ایسا جو ہے وہ پلر ہے یا ایک ایسا فرض ہے جس سے اتحاد اور مساوات ہمیں سب کے سامنے نظر آتی ہے. اس میں کوئی پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. سو کیا ہوتا ہے ڈیورنگ حج ملینز آف مسلمس فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈ کنورج ان مکہ, کہ دنیا میں جو مختلف رنگ و نسل کے یا جو مختلف جیوگرافک لوکیشن سے آئے ہوتے ہیں وہ کنورج ہو جاتے ہیں, ایک بن جاتے ہیں سارے کے سارے, ڈریسڈ ان سمپل وائٹ گارمنٹس, اور سفید ایک کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں, سمبولائزنگ ہیوملٹی اینڈ ایکولیٹی بیفور گاڈ, اور اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور برابری دکھاتے ہیں اور بالکل ایک ہو جاتے ہیں ریگارڈلیس آف سوشل اسٹیٹس. کوئی بڑا ہے, چھوٹا ہے, بادشاہ ہے, غریب ہے, جیسا بھی ہے, ایتھنیسٹی کسی کوئی عرب ہے, عجم ہے, سارے برابر ہیں, اور نیشنلٹی کا کوئی فرق نہیں رہتا. آل پلگرمز اسٹینڈ شولڈر ٹو شولڈر ان پریئر, نماز میں سارے کندھے سے کندھا ملا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ڈیمانسٹریٹنگ دا یونیورسلٹی آف اسلامک میسج برادرہڈ اینڈ سسٹرہڈ, اور اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بہن بھائی بن کے ایک پیغام دیتے ہیں کہ تمام مسلمان برابر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کمیونل اوبلیگیشن اینڈ سوشل ریسپانسبلٹی. کمیونل اوبلیگیشن کیا ہے؟ جو ایک کمیونٹی ہے, ایک معاشرہ ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہے. جس طریقے سے فرض کفایہ ہوتا ہے ایک نماز جنازہ میں شامل ہونا, ایک گاؤں سے ایک بندہ چلا جائے تو سارے گاؤں والوں کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک معاشرتی کمیونل اوبلیگیشن ہے جس میں جہاں بھی دنیا کے جو ممالک ڈویژن ہے اس میں سے لوگ جاتے ہیں تو اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو جب حج پہ جاتے ہیں تو دنیا کے ہر ملک میں سے لوگ گئے ہوتے ہیں اور سارے اکائی دکھاتے ہیں کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں دنیا کے تمام مسلمان, تمام تبھی کہا جا سکتا ہے جب سارے اکٹھے ہوں. تو پاکستان ہو, سعودی عرب ہو, اسرائیل جو کیا نام ہے فلسطین ہو, یا کہیں سے بھی جو جہاں سے بھی مسلمان ہے وہ جاتے ہیں اور ایک اپنی کمیونٹی کو اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور ایک مظہر ہے اس چیز کا کہ وہ سوشل رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں. ایک جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو ایک جو ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. سو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج اسلام میں فرقہ وارانہ فرائضہ یعنی کہ فرض کفایہ کے تصور کو تقویت دیتا ہے. یعنی کہ اس میں فرض کفایہ والا بھی ایلیمنٹ ہے جو کچھ فرائض کی ادائیگی کے لیے مسلمان کمیونٹی کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیتا ہے. حج کرنے سے اور کیا جو ہے ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ افراد جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا اجتماعی ویلفیئر میں اپنا وہ حصہ ڈالتے ہیں. اس میں مذہبی ذمہ داری بھی پوری ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے حج. اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے حج میں ایک صدقہ کرنے کا, ہمدردی رکھنے کا, جو اپرچونٹیز نہیں ہیں جن کو مواقع اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کا بھی موقع ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کی وہاں پہ قربانی کی جاتی ہے, فطرہ دیا جاتا ہے, اس کے یہ سارے ایلیمنٹ حج کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. حج ری انفورسز دا کنسیپٹ آف کمیونل اوبلیگیشن فرض کفایہ in Islam, emphasizing the collective responsibility of the Muslim community fulfill certain duties. By performing Hajj, individuals fulfill their religious obligation while contributing to the collective welfare of the Ummah Muslim community. Moreover, Hajj underscores the importance of charity, compassion and solidarity with the less fortunate as exemplified through the rituals of قربانی, animal sacrifice and قربانی کس کو کہتے ہیں, animal جو قربانی پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں, and زکوٰۃ الفطرہ جو فطرہ دیتے ہیں ہم جو عید الفطر کے موقع پر رمضان کے بعد. سو یہ سارے ایلیمنٹ ہمیں ایک حج کے اندر دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلا آ جاتا ہے کہ ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایکسچینج. لوگوں کے اندر تعلیم اور جو ثقافت ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے. لوگ مختلف زبانوں کے, مختلف لباس کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے رسم و رواج کے بارے میں سمجھتے ہیں, اور ایک پھر بھی یونٹی کی سمبل ہوتی ہے جیسے کہ ایک ہی بھائی بہن دنیا میں الگ ہو کے رہ رہے ہوں. سو حج سروز ایز اے پلیٹ فارم فار ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایکسچینج, جس میں ایجوکیشن کا بھی ایکسچینج ہوتی ہے, کلچر کی بھی ہوتی ہے, allowing Muslims to interact with fellow believers. جو باقی ایمان رکھنے والے دنیا میں
بکھرے ہوئے لوگ ہیں فار ڈائیورس بیک گراؤنڈ، جن کا بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہوتا ہے، ان سے لرن اباؤٹ ڈفرینٹ کلچر، وہ ثقافتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے رہن سہن ہے۔ لینگویج کا جو بیریئر ہوتا ہے، کسی کامن لینگویج عربی کے ذریعے سے، انگلش کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹریڈیشنز ود ان دی گلوبل مسلم کمیونٹی، اور مسلم جو معاشرہ ہے اس کے اندر کیسے لوگ رہ رہے ہیں اور کہاں کہاں سے رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں۔ پلگرمس ریٹرن فرام حج ود این رچ ایکسپیرینس، جب حاجی جو ہے وہ حج کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو ان کے پاس بہت وسیع ایک ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے، نیو پرسپیکٹو، اور ایک نئی جہتیں ہوتی ہیں، نئے خوشگوار ماحول کے ساتھ آتے ہیں، ڈیپر اپریسیشن فار دا ڈائیورسٹی اینڈ رچنیس آف دی امہ، اور مسلم امہ کے لیے ایک گہری، اور جو امت کے لیے جو تنوع اور خوشحالی کی گہری تعریف کے ساتھ وہ واپس اپنے گاؤں میں یا شہروں میں لوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں تو ان کنکلوژن، حج از ناٹ میئرلی فزیکل جرنی، یہ صرف ایک جسم کا سفر نہیں ہے مکہ کی طرف، بلکہ ٹرانسفارمیٹیو اسپریچول ایکسپیرینس، جو روح کا ٹرانسفارم کرنے کا، ایک روح کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ ایک ایسا تجربہ ہے دیٹ انکمپاسز دا کور پرنسپلز آف اسلام، یعنی کہ جو اسلام کے کور پرنسپلز ہیں ان میں سے ہے، اور جو باقی پرنسپل میں سے ہمیں چیزیں، یعنی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا، کلمہ پڑھنا، اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آنا، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں ادھر آبزرو ہوتی ہیں۔ فیتھ، ایمان کا، اور جو اللہ سے سبمسونیس ہے، ڈیووشن ہے، جان نثاری اللہ تعالیٰ سے، یہ ساری چیزیں ہمیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ تھرو اٹس ریچولز اینڈ ٹیچنگز حج امپارٹس ویلیویبل لیسنس آف ہیوملٹی، یعنی کہ جو حج کے بہت سارے اہم اسباق میں سکھاتی ہے، اس میں سے آئزی بھی ہے، اکائی بھی ہے، یونٹی اتفاق، کمپیشن ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، اینڈ سوشل رسپانسبلٹی، اور معاشرے میں ایک دوسرے سے خیال رکھنے کی جو ذمہ داری ہے، شیپنگ دا کریکٹر اینڈ ورلڈ وائڈ آف ملینز آف مسلمز ورلڈ وائڈ، کہ جو سماجی اور ریت کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے کردار اور عالمی نظریہ کو ایک شکل دے دیتے ہیں مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں۔ سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹیوٹوریل، ہوپ سو کہ کافی حد تک آپ کو جو بیسک انفارمیشن ہے ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے ایک جو ہے ایک اہم ثابت ہوا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں کوئز کی طرف، اور اس امپورٹنٹ ٹاپک میں سے کون سے امپورٹنٹ کوسچنز بن سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ واٹ از دا سگنیفیکنس آف حج ان اسلام؟ میں نے آپشن ریڈ کرنے ہیں، اور آپ نے جب لاسٹ آپشن میں ریڈ کروں گا تو ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے، جو آپ کا آپشن ہوگا اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد نیکسٹ آنسر آ جائے گا، تو آپ نے اندازہ لگا لینا کہ آپ کا آنسر ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔ اچھا جی، واٹ از دی سگنیفیکنس آف حج ان اسلام؟ آپشن اے ہے اٹ کمیموریٹس دا مائگریشن آف پرافٹ محمد، اٹ سیلیبریٹس دا برتھ آف پرافٹ ابراہیم، اٹ سمبلائزز دا یونٹی اینڈ ایکویلٹی امنگ مسلمس، اٹ مارکس دا اینڈ آف رمضان۔ Right option is C, it symbolizes the unity and equality among Muslims. Question number 2. How many times is Hajj obligatory for physically and financially capable Muslims? Once in a lifetime, twice in a lifetime, every year, 3 times in a lifetime. Right option is once in lifetime. Question number 3. Who built the Kaaba, the central focus of Hajj? Prophet Ibrahim and Ismail alayhi salam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Musa alayhi salam, Prophet Isa alayhi salam. Right option is Prophet Ibrahim and Ismail alayhi salam. Question number 4. What is the state of consecration entered by pilgrims before performing Hajj rituals? Salah, zakat, ihram, hajat. Right option is ihram. Question number 5. What does the ritual of tawaf during Hajj involve? Stoning the devil, B, sacrificing an animal, C, circumambulation around the Kaaba, standing on Mount Arafat. Right option is circumambulation around the Kaaba. Question number 6. During which ritual of Hajj do pilgrims stand in the plain of
عرفات, طواف, سعی, stoning the devil, وقوف. Right option is D, وقوف. Question number 7. What does Hajj emphasizes regarding social responsibility, individualism, communal obligation, isolation, materialism? Right option is communal obligation. Question number 8. What do pilgrims wear during Hajj to symbolize equality? Colorful garments, traditional attire, simple white garments, gold jewelry. Right option is simple white garments. Question number 9. Which pillar of Islam does Hajj represent? اچھا جی, آپشن تھا ہمارا وچ پلر آف اسلام ڈز حج ریپرزینٹ. سیکنڈ پلر, تھرڈ پلر, فورتھ پلر اور ففتھ پلر. رائٹ آنسر از ففتھ پلر. کوشچن نمبر 10 ہے ہمارا لاسٹ کوشچن. واٹ از دا پرائمری پرپز آف حج؟ ٹو سیلیبریٹ عید, ٹو وزٹ ہسٹوریکل سائٹس, to fulfill our religious obligation and seek spiritual purification. D option, to go on vacation. Right option is C, to fulfill our religious obligation and seek spiritual purification. آج کا سیشن یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے, اور آپ ریگولر جو بیچ ہے ہمارا معاونین حج کے پریپریشن کے حوالے سے آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو آور ویب سائٹ, جو کہ پیج کے سٹارٹ میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی نظر آ رہا تھا, اور اس کی ڈسکرپشن میں پریپریشن کے لیے ہم گروپ کے لنک بھی ایڈ کر دیں گے, واٹس ایپ کا, فیس بک کا, اور ساتھ میں آپ کی کوئی کیوری ہو, کوشچن ہو تو آپ کورس کے حوالے سے وہ بھی ہمیں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.